ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے کہا ہے کہ بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ مقبوضہ علاقے میں اپنے یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ کشمیریوں نے بھارتی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ان کا بھارتی یوم جمہوریہ یا یوم آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کی جدوجہد مقصد کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ دریں اثنا بریڈ فورڈ ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے دو ارکان نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل فرنٹ نے تنظیم کے چیئرمین نعیم احمد خان اور دیگر مزاحمتی رہنماؤں اور کارکنوں کی مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ آزادی پسند رہنما جاوید احمد میر نے غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کو سخت خطرہ لاحق ہے، جبکہ مقبوضہ علاقہ مسلسل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ پیپلز لیگ سمیت آزادی پسند جماعتوں نے شہدائے گاؤں قتل کی برسی پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ مقبوضہ کشمیر کا ہر فرد بلا لحاظ عمر جنس بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے، تاہم بھارتی جارحیت کے نتیجے میں کشمیری خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے خواتین کی قتل و غارت گری، بدترین تشدد، اندھادھند گرفتاریاں اور خاص طور پر شیطان صفت فوجیوں کے ہاتھوں خواتین کی آبروریزی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ بزدل اور شفاق بھارتی فوجیوں نے 1989 سے جن 1 لاکھ کے قریب کشمیریوں کو شہید کیا ہے، ان میں 2500 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ قابض فورسز نے اس عرصے کے دوران 23,000 خواتین کے سہاگ اجاڑ کر ان کو بیوہ بنا دیا اور درجنوں خواتین جن میں آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین قابل ذکر ہیں، آج بھی پابند سلاسل ہیں۔ بے شرمی اور درندگی کی حد یہ ہے کہ بھارتی شیطان صفت فوجی کشمیری خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اب تک سیتا کے پجاریوں نے 11,000 سے زائد عفت مآب خواتین کی آبروریزی کی ہے۔ قابض فورسز کی پیلٹ گردی کے نتیجے میں ہزاروں کشمیری خواتین خصوصاً معصوم بچیاں زخمی اور نابینا بن چکی ہیں، جبکہ بھارتی فوجی تلاشی اور محاصرے کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے دوران گھروں میں گھس کر خواتین کو تذلیل اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ بھارتی درندوں نے 10,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے، جن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں اپنے پیاروں کی تلاش میں سال ہر سال سے سرگرداں ہیں۔ یہ غمزدہ خواتین ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والے انتظار کے عذاب سے گزر رہی ہیں۔ کشمیری خواتین کی کربناک زندگی اور ان پر بھارت کے لرزہ خیز مظالم حقوق نسواں کے علمبرداروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔